دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ استاد غلام حسین صاحب جو آپ کے امام صاحب ہیں، ان کے بیٹے مجھے پتہ چلا کہ کل کسی کام سے گرے ہیں اور کل میاں والی یہ ان کو لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جوان بیٹے کو صحت عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج ہم سیکھیں گے ایک عام پہلو کی طرف کہ نیت کے بارے میں، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت جیسی ہوگی ویسا ہی انسان کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے اندر نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ کس کا عمل دخل ہے؟ نیت کا بڑا عمل دخل ہے کہ ایک عمل ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر نیت ہماری کیا ہے۔ نیکی کر رہے ہیں، نیت لوگوں کو دکھانا ہے یا اللہ کی رضا ہے۔ نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جب یہ ہماری نیت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ مثلاً فرض کریں میں اپنی بات کر رہا ہوں، مدرسہ چلا رہا ہوں، تو اگر تو میری نیت یہ ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے کہ مفتی صاحب بہت اچھا مدرسہ چلا رہے ہیں، تو جیسے ہی لوگ میرے اوپر باتیں کریں گے تو میرا کام میں چھوڑ دوں گا کہ یار لوگ تو خوش ہی نہیں ہو رہے، کیونکہ میں کر کس کے لیے رہا تھا؟ لوگوں کے لیے کر رہا تھا، اور لوگوں نے میرے اوپر باتیں کی اور میں پھر بیٹھ جاؤں گا کہ کر تو لوگوں کے لیے رہا تھا، اب لوگ خوش نہیں ہو رہے، میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن اگر میری نیت یہ ہوگی کہ لوگ کچھ سے کچھ کہتے رہیں، آگے آ کے رکاوٹیں ڈالتے رہیں، کچھ کہتے رہیں، میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تو اللہ تو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ جو ہم کام کرتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہماری نیت میں کچھ فطور ہوتا ہے کہ ہم کر کس کے لیے رہے تھے؟ لوگوں کے لیے کر رہے تھے، تو لوگوں میں تو آپ 1-1 کلو سونا جا کے بانٹ دیں، لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کوئی آکسی کہ یار میرے گھر تو تھوڑا جہاں کھوٹا سونا دیتا، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ مسئلہ کب خراب ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں میں میری سب کچھ ہو جائے، لوگوں میں شہرت ہو جائے اور لوگ کہیں کہ واہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور ہفتے کے بعد وہی لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت استقبال کرتی ہے۔ تو صرف فرق نیت کا ہے کہ نیت ہم خالصتاً یہ کر لیں کہ ہمارا کام اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا ترجمہ تقریباً ہم میں سے سب کو آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار، یہ حدیث ہے حضور علیہ السلام کی۔ اور یہ حدیث پاک کون سی کتاب میں ہے؟ قرآن مجید کے بعد جو سب سے سچی کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب ہے؟ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا، اور وہ بخارا میں رہنے والے تھے، اس لیے بخاری، اور پھر اس کا نام بخاری شریف معروف ہو گیا، حالانکہ اس کا اصل نام کچھ اور ہے۔ تو وہ جو بخاری شریف ہے قرآن مجید کے بعد سب سے سچی ترین کتاب ہے، اور 16 سال کی مدت میں بخاری شریف کو لکھا گیا۔ کتنی مدت؟ اور ایک حدیث لکھتے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ایسے نہیں کہ کسی سے سنا اور لکھ دی، وہ حدیث لکھتے اور لکھنے سے پہلے غسل کرتے،
جو لکھنے والے مصنف ہیں محمد بن اسماعیل المعروف بخاری، غسل کر کے استخارہ کرتے کہ واقعی یہ حدیث ہے حضور علیہ السلام کی، پھر اتنا اہتمام کرنے کے بعد پھر جا کر وہ حدیث لکھتے۔ 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی اس بخاری کو لکھنے والے امام محمد بن اسماعیل کو۔ کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ ان 6 لاکھ میں سے پھر اس بخاری کے اندر 7000 حدیثیں ہیں۔ میں آپ کو نیت کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ کتنی حدیثیں 6 لاکھ میں سے؟ جو صحیح ترین حدیثیں تھیں کہ ایک بات میں نے توقیر مخدوم صاحب سے سن رکھی ہے، فرض کریں، دوسری بھی سنی ہے، تیسری بھی، 10 لاکھ باتیں میں نے، لیکن ان میں سے مجھے پتہ ہے کہ یار جو 7000 باتیں ہیں وہ تو میں نے پکی سنی ہے، باقی بھی کچی پکی سنی ہے نہیں سنی، وہ 7000 باتیں میں محفوظ کر لوں، باقیوں کو چھوڑ دوں احتیاط کرتے ہوئے۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 حدیثیں امام بخاری نے کتاب میں لکھی، اور ان 7000 حدیثوں کو بار بار لائے، ایک بار حدیث لائے، پھر آگے جا کے لائے، پھر آگے جا کے وہی حدیث ذکر کی۔ ان بار بار کی حدیثوں کو نکال دیں تو تعداد بنتی ہے 3500 حدیثوں کی۔ پوری بخاری میں تعداد اگر مقررات حدیثوں کو ہٹا دیا جائے، بار بار جو آگے پھر آگے حدیث آ گئی ہے پھر آگے، تو تعداد 3500-3600 تقریباً حدیثوں کی تعداد بنتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب جو شروع کی، نیت کی اہمیت سمجھیں کہ مسلمان کی نیت کا کتنا دار و مدار۔ ہم حج پہ گئے، عمرہ کر رہا ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، داڑھی رکھ لی، امامہ، ہماری نیت کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو خوش کرنا ہے؟ امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے ہیں تو بڑی سمجھ کے ساتھ انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے، اتنے بڑے امام، کہ میری کتاب میں کون سی حدیث ہے جو سب سے اتھینٹک ہے، اور پکی بات ہے کہ مجھے 6 لاکھ حدیثوں میں سب سے پکی اور اہمیت والی حدیث کون سی ہے؟ بہت ساری حدیثیں تھیں، تو پہلے کون سی حدیث کا ذکر کروں؟ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی نیت ہے تو سب کچھ ہے، نیت ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ساری حدیثوں کو انہوں نے بعد میں ذکر کیا۔ بخاری شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے انہوں نے جو حدیث ذکر کی وہ یہی کی کہ انما الاعمال بالنیات۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اگر پچھو میں بخاری دا تارو نہیں رہتا تو شیطان اس گل دی سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے اتھینٹک اور درجہ متواتر کی جو حدیث پاک ہے کہ کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی اور اس کی اہمیت سے بڑھ کر کسی حدیث کی اہمیت نہیں، انہوں نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ 100 سال بھی بندہ سجدے میں پڑا رہے گا تو پوچھا جائے گا نیت تمہاری کیا تھی؟ انہیں ہے کہ نہیں؟ نیت کیا تھی؟ کھربوں روپے لگا دیے، نیت کیا تھی؟ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ نیتوں کے اندر، نیت اگر صحیح ہے تو بلی کو سردی سے بچانے والی عورت کی بھی بخشش ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی نیکی بھی کے اندر جذبہ کتنا ہے کہ ایک غریب بندہ 10 روپے خلوص کے ساتھ رائے خدا میں دیتا ہے، اور ایک ارب پتی 1 لاکھ روپے دیتا ہے کہ چلو یار گن مانجو ڈان چالو بات، وہ جو 10 روپے نیت والے دیے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ میں بات آپ کو کروں، اسی طرح نماز پڑھنے کی بات دیکھیں کہ ایک بندہ صحیح نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو امام بخاری اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا کہ مسلمانوں اپنی نیت درست کر لو، اور پھر اس کو ایک بار ذکر کیا، پھر آگے پھر ذکر کیا، پھر ذکر کیا۔ پوری بخاری میں اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 6 مرتبہ ذکر کیا۔ کتنی مرتبہ؟ بار بار پڑھو کہ نیت درست ہونی چاہیے۔ اب ایک تو آپ یہ سمجھ گئے اس حدیث پاک کی اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 196 ہجری۔ کتنی ہجری؟
یہ گلنا یاد رکھنی چاہیے. 196 میں پیدا ہوئے اور پھر یہ بڑے ہوئے اور پھر جا کر انہوں نے کتاب لکھی. 196 میں. ان سے پہلے جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ان کے والد بھی شاید پیدا نہ ہوں, 80 ہجری میں پیدا ہوئے. پہلی صدی ہجری میں, 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں. اور پھر وہ گزر کے 196 میں امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں. تو 100 سال سے بھی زیادہ پہلے, ایک صدی پہلے کون پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے. اور امام اعظم جن کو ہم حنفی ہیں, فالو کرتے ہیں, ہمارے فقہ کے امام ہیں, تو 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے. 22 صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات کی. امام بخاری کے بھی والد بھی دنیا میں نہیں تھے. 22 صحابہ کرام سے انہوں نے کیا کی؟ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بن گئے. 22 صحابہ کرام سے ملاقات کی. پھر آگے موضوع نکل جائے گا, یہیں پہ بات کو نیت کی طرف لے آتے ہیں. انہوں نے لاکھوں حدیثیں صحابہ سے جو ملاقات کی. امام بخاری تو بہت بعد میں آئے. ڈائریکٹ انہوں نے امام اعظم نے صحابہ سے سنا. انہوں نے جب فوت ہونے لگے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ, نیت کی اہمیت دیکھیں, فوت ہونے لگے, اپنے بیٹے حضرت حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے میں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں, زندگی گزر گئی. دیکھیں آج اربوں لوگ ان کو فالو کرتے ان کی تحقیق کے ریسرچ کے اوپر. میں تمہیں صرف اور صرف 6 حدیثیں دے کے جا رہا ہوں. ویسے تو حضور کی ساری حدیثوں پر عمل کرنا, اگر کامیابی چاہتے ہو تو 6 حدیثوں کو کبھی نہ چھوڑنا. ان میں سے ایک حدیث پاک, بلکہ 2 میں آپ کی محبت کے لیے بیان کر دیتا ہوں, 6 کریں گے تو پھر ٹائم اور گزر جائے گا. ایک حدیث پاک یہ تھی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو. اس حدیث پاک کی کتنی اہمیت, یہ بہت زیادہ ہے کہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری بہن کی طرف بری نظر سے دیکھے, تو میں دوسرے کے لیے کیوں کرتا ہوں. میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ دھوکہ کرے. آپ پسند کرتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں. ہم پسند, یہ جوان الکلم حدیث ہے, سب کچھ اس کے اندر آ گیا. جو اپنے لیے پسند دوسرے کے لیے پسند, جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے مسلمان کے لیے پسند نہ کرو. اپنے لیے میں پسند کرتا ہوں نا کہ میں نماز پڑھوں, پسند کرتا ہوں, تو یہ پسند میں اپنے دوسرے مسلمان کو دعویٰ دے کے نمازی کیوں نہیں بناتا ہوں. حدیث کا حکم ہے جو اپنے لیے پسند دوسرے کے لیے وہی پسند کرو. اپنے لیے پسند کر رہا ہوں کہ میں دین سیکھوں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, آج ہمارے کتنے ساتھ جوڑے ہیں جو اس وقت نہیں ہیں, تو یہ چیز ہم دوسرے کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے. برائی سے خود رک گئے, اپنے لیے خود رک گئے, دوسروں کو بھی روکیں. اپنے بچے ہمارے اچھے پڑھ رہے ہیں اچھے مدرسے اسکول میں, دوسروں کے لیے یہی پسند کریں. جس دن ہمیں اس حدیث پاک کا پتہ چل جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو, ہم سے برائی نہیں ہو سکے گی. میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ہم پسند, کسی کی بہن بیٹی آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہم پسند کریں گے کل ہماری آ رہے ہم پسند نہیں کریں گے. جب ہم نہیں پسند کریں گے اس مسلمان کے لیے, اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے ہم یہ کیوں پسند کر رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے 6 حدیثیں بتائیں. ان میں سے ایک یہ حدیث ہی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان کے لیے وہی پسند کرو. دوسری بیٹا فرمایا انما الاعمال بالنیات, کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک صحابی رسول علیہ السلام نے بات کو ختم کرتے ہیں, آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ایک روشن دان رکھ دیا. توجہ سے سننی ہے, تو کس لیے رکھا ہے یا رسول اللہ کہ یہاں سے آواز آتی رہے. اور یہ حکایت مولانا روم کی طرف بھی منسوب ہے, لیکن صحیح جو میری تحقیق ہے یہ حدیث ہے. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ روشن دان رکھ لیا. کس کے لیے رکھا ہے؟ صحابی نے عرض کی کہ یہاں سے ہوا آتی رہے. آقا علیہ السلام نے کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر تمہاری یہ نیت ہوتی یہاں سے حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی رہے, ہوا تو تمہیں آنی تھی, لیکن تمہیں جب تک یہ رہتا سوئے بھی رہتے تمہیں ثواب ملتا رہتا.
نیت ہماری کیا کہ کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ تو ویسے بھرنا ہے، یا اللہ یہ جو کھانا کھا رہا ہوں مجھے سے طاقت عطا کر، میں نماز پڑھوں گا وہ کھانا ثواب ہو جائے گا۔ نیت سے کتنے ہم مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، گھر سے میں نکل رہا ہوں کہ یار میں پیاز لینے جا رہا ہوں، نیت یہ ہو کہ یار میں جو یہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، راستے کے اندر کوئی بھی مجھے نیکی کا کام ملے گا، راستے کے اندر میں کرتا جاؤں گا، سلام کرتا جاؤں گا، جتنی دیر چلتا رہوں گا مجھے نیکیاں ملتی رہیں گی۔ بات آپ سمجھ گئے؟ یہ جو میں کچھ کما رہا ہوں اپنی بیوی بچوں کے لیے، توجہ، بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، اس لیے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں کہ مجھے رسول کا حکم ہے کہ بیوی بچوں کو نفقہ دو، یہ نیت بدل جائے گی کہ رسول ہے میرے بچے، میں گھر فروٹ لے کے جا رہا ہوں، نیت تبدیل کر دوں کہ یہ جو میں فروٹ لے کے جا رہا ہوں اللہ رسول کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پہلے نیت کیا ہے کہ میرے پتر تھوڑے کھا گنن، پتروں دی نیت آئی، اب نیت کے رسول نے حکم دیا، نیت تبدیل کر دو، اس کا مجھے ثواب ملے گا۔ مسلمان قدم قدم پہ کما سکتا ہے، جو نیت بری ہے تو خانے کعبے میں کھڑے ہو کے سارے اعمال غارت ہو سکتے ہیں۔ اس پہ پھر آگے انشاءاللہ تو اس لیے آج ہم یہ تہیہ کریں کہ اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کریں، نہ کہ لوگوں کے اندر واہ واہ، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جس دن ہم نے یہ نیت اللہ کی رضا کر لی، پھر ہمیں تنقید بھی کچھ نہیں کر سکتی، لوگوں کی رکاوٹیں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ نیت کے اندر کہ یار میں کہیں صلح کرا رہا ہوں تو لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، تو وہ کام ضائع ہو جاتا ہے، نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نیت اچھی کریں۔ آج ہم نے کیا سیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی کہ انما الاعمال بالنیات، ایک تو یہ سیکھا، پھر آگے 6 مرتبہ بخاری میں ذکر کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو امام بخاری کے استادوں میں سے استاد ہیں، وہ فوت ہونے لگے تو لاکھوں حدیثوں میں سے 6 بیٹے کو حدیثیں یاد کرا گئے کہ ان پہ نصیحت پر ایک تو یہی ہے کہ دوسرے کے لیے پسند، دوسری یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت اتنی بڑی، جتنی اس کی اہمیت ہے آج اتنا ہی ہم نے گھٹا دیا۔ جنازے پہ گئے اللہ کی رضا نہیں بلکہ وہ رسا خوش ہو جائیں گے، کل پہ گئے فاتحہ میت کو بخشوانے کے لیے بلکہ وہ رسا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن تھوڑی سی نیت تبدیل کر لیں گے کہ اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔